بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سورہ بقرہ سے صبر، نماز اور سکون کی تعلیم کے موضوع پہ آج کا ہمارا موضوع انتہائی دلچسپ ہے، جو کہ ہے صبر سکون کی پہلی سیڑھی ہے۔ یعنی صبر ہی جو ہے، اسی سے ہم لوگوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جو صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ مشکلات پہ صبر کرنا مشکل ضرور لگتا ہے، لیکن جب اس پہ صبر کرنے کے بعد جب اس کا اجر ملتا ہے نا، وہ تو ماشاء اللہ۔ تو آئیے اسی کے متعلق سنتے ہیں۔ صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں، بلکہ دل کا اللہ پر بھروسہ کرنا بھی ہونا چاہیے۔ یعنی صبر کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم برداشت کر لیں، خاموشی سے کسی کے سامنے گلہ شکوہ نہ کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دل سے اللہ پاک پر پکا سچا بھروسہ ہو، ایسا بھروسہ کہ وہ توکل کا نام دیا جا سکے اس کو، اور توکل میرے رب کو بڑا ہی پسند ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے رب سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ یعنی کہ جب ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے رب سے ہم کلام ہو کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہیں، بس تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ تجھ ہی نے ہمیں اس مشکل میں جو ہے مبتلا فرمایا، تو ہی ہمیں نکالے گا بھی اس مشکل سے، بے شک، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی مددگار نہیں ہے ہمارا۔ جو بھی ہے وہی ہے، جس نے مدد فرمانی ہے ہماری تو اسی کی ذات نے فرمانی ہے۔ جس بھی طریقے سے ہماری مدد ہوگی وہ اللہ پاک کی ذات کے سبب ہی ہوگی۔ تو آئیے اس کے متعلق آیت قرآنیہ سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دو۔ یہاں پہ خوشخبری سے مراد کون سی خوشخبری ہے؟ جنت کی خوشخبری۔ اللہ آزمائشوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے اور صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دو۔ یعنی کہ اللہ پاک آزمائشوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی فرماتا ہے کہ صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دو کہ جنت میں اس کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس نے دنیا میں جو جو ذلتیں سہیں، جو جو مشکلات سہیں، اور اس پہ صبر کا دامن تھامے رکھا، بروز قیامت اللہ پاک بھی اس کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑے گا۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری شان ہے میرے رب کی کہ خود ہی مشکل میں مبتلا فرما کر بعد میں اپنے بندے کو آزمانے کے بعد اس سے بخش بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔